تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ گزشتہ اقساط کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.biblemutaliah.com وزٹ کیجیے، اور اگر آپ کا بائبل مقدس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو جو آج کی قسط سے متعلق، تو ہمارے ای میل ایڈریس پر ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اور اگر آپ پروگرام کی ٹیم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وقفے کے دوران دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں، ہم آپ سے بات ضرور کریں گے۔ ناظرین، ابھی ہم یعقوب کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ نئے عہد نامے کے خطوط میں سے ایک ہے اور ہم اس کے پہلے باب پر ہیں، اور آج ہم 16ویں آیت سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر محیب اور ڈاکٹر اسامہ عاطف کا خیر مقدم کروں گا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم کچھ ہی دیر میں یعقوب کے خط کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی اس خط سے متعلق سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور ارسال کریں۔ خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جی بہت آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر محیب، ہم نے پچھلے حصے میں جو بھی پڑھا ہم اس کی دہرائی کریں گے، خاص کر آزمائشوں کی اقسام کی۔ اس باب کے پہلے حصہ میں رسول نے بتایا کہ آزمائشیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس بات کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا، یہ آزمائشیں پاک ہیں۔ خداوند اس درد، تناؤ اور دکھ کو برداشت کرنے دیتا ہے تاکہ ایماندار کا ایمان پختہ ہو اور وہ مسیح کی مانند بن جائے، وہ عظیم اور ابدی جلال کا وارث ہو۔ جب آپ آزمائشوں کو دیکھیں اور ایمان رکھیں کہ خدا بھلا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، تو خوش ہوں اور اپنا اعتماد اس پر رکھیں۔ یہ آزمائشیں اہم اور مفید ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے۔ دوسری آزمائشیں جو شیطان کی طرف سے ہیں، جسمانی ہیں، یہ اس لیے کہ ہم گناہ میں گر جائیں۔ یہ آزمائشیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں شیطان آزماتا ہے، شیطان یہ دنیا آزماتی ہے۔ انسان اپنی جسمانی خواہشوں میں پھنس کر گر جاتا ہے۔ اگر ہماری خواہشیں یا خواہش کا تعلق گناہ سے ہے تو اس سے گناہ پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کا انجام موت ہی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، اس نے 16ویں آیت کے پہلے حصے میں کہا، اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وہ 17ویں آیت میں کہتا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کی باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ آپ 16ویں آیت کے متعلق کیا کہیں گے؟ اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا۔ ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کو گمراہ ہونے سے کس طرح بچائیں؟ یہ ممکن ہے کہ وہ فریب کھائیں اور
اس نے گناہ گاروں کو اپنے بھائی نہیں کہا، وہ ایمانداروں سے مخاطب ہے۔ اور یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک گناہ گار اپنی بدی اور بغاوت میں گمراہ ہوتا ہے، پر ممکن ہے کہ ایماندار بھی اسے فریب کھائے۔ اور ہم نے سنا، جیسا کہ بھائی محب نے 2 طرح کی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ کچھ آزمائشیں ہماری پرانی انسانیت کی بدی کے نتیجے میں ہیں اور ہم فریب کھاتے ہیں، اور اکثر ایماندار اپنی خواہشوں میں گر کر گناہ کرنے کے بعد خدا کو الزام دیتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوا۔ یہ فریب ہے، اور وہ اس سب کا ذمہ دار میں کہوں گا کہ صرف اور صرف خدا کو ٹھہراتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی بدی کا نتیجہ ہے۔ مطلب وہ خود کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں۔ وہ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو بیان کرنے کے لیے بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ وہ فریب کھانے سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جی، میں خدا کی بھلائی اور محبت پر اگر بھروسہ رکھوں تو میں اس فریب سے بچ سکتا ہوں، اور اسی لیے لکھا ہے کہ اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھاؤ۔ اور اگر میں اپنی پرانی شخصیت میں کمزوریوں کو دیکھتا رہوں تو یقیناً گناہ میں گر جاؤں گا، پر میں خدا کی بھلائی کو دیکھتا ہوں۔ اس نے اپنی مرضی سے کلام حق کے وسیلے سے ہم کو پیدا کیا، اور اسی لیے ہم اپنی پرانی انسانیت پر غور نہ کریں، تا نہ ہو کہ میں کہوں گا کہ گناہ میں گر جائیں، اور جان لیں کہ خدا بھلا ہے، اور اس نے ہمیں نئی فطرت دی اور ہمیں نئی خواہشات دی ہیں، تاکہ فریب نہ کھائیں اور پرانی چیزوں میں نہ گر جائیں۔ ٹھیک ہے، اس نے بعد میں کلام حق کے متعلق بیان کیا کہ ایماندار کی زندگی میں اس کا کیا کردار ہے۔ یہ کلام اس کا حفاظتی نظام ہے تاکہ ایماندار کو گرنے سے بچائے جی اور اس کے ذہن کو محفوظ رکھے تاکہ بالکل فریب نہ کھائے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کیلونسٹ اور ایک ارمینی کے درمیان بحث ہوئی۔ کیلونسٹ کا ماننا تھا کہ جب ایماندار بچ جائے تو اپنی نجات کبھی نہیں کھو سکتا، جبکہ ارمینی کا ماننا تھا کہ انسان اپنی نجات کھو سکتا ہے۔ ارمینی نے کیلونسٹ سے کہا، اگر میں آپ کی تعلیم کو مان جاؤں تو میں گناہ کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوتا۔ کیلونسٹ نے جواب دیا کہ ایماندار کتنے گناہوں بعد مطمئن ہوتا ہے۔ عزیز ناظرین، یہ شاندار جواب ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں گناہ کی موجودگی سے خوش ہیں تو آپ اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں آپ ایماندار ہیں یا نہیں۔ کسی نے خوب کہا، جو شخص گناہ پر افسوس کرے وہ مقدس ہے، اور جو اس سے خوش ہو وہ شیطان ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی بھائی۔ ہر ایک اچھی بخشش اور ہر کامل انعام ایک ہی چشمہ ہے، وہ نوروں کے باپ سے ملتا ہے اور وہ اوپر سے ہے، اوپر سے، یعنی کہ لگاتار اور جاری۔ وہ لگاتار ہمیں اچھی چیزوں کا کامل انعام بخشتا ہے، اور خدا کو نوروں کا باپ کہا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر کوئی سایہ پڑتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ تبدیلی نہ سایہ۔ جی دیکھیں، چاند بھی ایک جانب روشن اور دوسری جانب تاریک صحیح ہے۔ ہم تاریک جسم ہیں، جب سورج کی روشنی ہم پر پڑتی ہے تو اس کا سایہ بنتا ہے، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ جس سمت میں سورج جائے اسی طرح یہ سایہ بدلتا رہتا ہے، اس کی سمت اور لمبائی بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن خدا کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ خدا نور ہے اور اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے۔ خدا نور ہے اور وہ بھلا ہے،
وہ لا تبدیل ہے، ہر انسان بدلتا ہے، کائنات کی ہر ایک چیز بدل جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ان آزمائشوں میں فرق کریں۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو جی آزماتا ہے، یقیناً، کیونکہ خدا خدا ہلاکت نور نہیں ہے چاہتا۔ اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ لہٰذا خدا کی بخشش اور اس کے انعام کامل ہیں۔ بالکل۔ اس نے یہاں پر اچھے اور کامل انعام کا ذکر کیا، یعنی کہ میں کہوں گا کہ خدا کے دینے کا طریقہ بہت خوبصورت ہے اور مطلب سب اس کے اچھے ہیں۔ انعام اچھے ہیں، اور کوئی اچھی چیزیں چاہتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ اس سے برا کسی کا مانتے ہیں۔ دل بھی دکھ سکتا ہے اور وہ برا مناتے ہیں، پر خدا کے دیے ہوئے انعام اچھے ہیں اور وہ بھلائی کے لیے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، ایک کے بعد ایک یہ سب بخششیں، سب انعام، اس کا چشمہ ہمارا خداوند یسوع ہے۔ وہ ہمیں بھلائی اور فضل سے برکت دیتا ہے۔ دیکھیں، وہ دن اور رات ہر دن اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ ہم اس کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ میں اس ٹھیک سے ہے، یہی کیونکہ سمجھتا ہوں۔ وہ جاری رکھیے۔ دیکھیں بھائی، میں دراصل ان تمام باتوں سے یہی سمجھتا ہوں کہ خدا کے تمام انعام اچھے ہیں اور بھلائی خدا کی طرف سے ہے، اور خدا ان تمام اچھے انعامات کا ذریعہ ہے۔ جب ابراہم نے سوچا کہ وہ سارا کے وسیلے سے کچھ اچھا پائے گا تو وہ مشکل میں پڑ گیا، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا کے ہاتھ کے سوا بھلائی کہیں نہیں ہے۔ خدا وہ کا واقعہ ہاتھ جب اس لائق ابراہم نے ہے، سارا کو اپنی بہن ظاہر کیا، اس نے کہا تاکہ تیرے سبب سے پر میری اس کے خیر ہو، سبب سے پر اس کے سبب سے بھلائی نہ ہوئی۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام یہ ایک چیز نہیں ہے، ان کے معنی ایک سے نہیں ہے۔ 17ویں آیت پہلا بخشش دینے کے طریقے کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کیسے دیتا ہے، جبکہ دوسرا انعام، یہ انعام یعنی ایک تحفہ ہے۔ خدا یہ انعام دیتا ہے، خدا مجھے یہ انعام دیتا ہے، وہ نوروں کے باپ سے ہمیں دیا جاتا ہے۔ بھائی اسامہ، اس نے اچھی بخشش اور کامل انعام کی بات کے بعد 18ویں آیت میں کہا، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ اس نے کلام اور ہماری پیدائش میں اس کے کردار کی بات کی۔ اس کے متعلق بتائیں۔ مجھے یہ آیت پسند ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے پیدا کیا۔ یہ خدا کا کمال فضل اور اس کی کمال بھلائی ہے، اور ہم نے سیکھا کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم نئی پیدائش پائیں گے، اور اگر نہ ہوئی تو نہیں پائیں گے، مگر کلام مقدس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ اس کی مرضی نہیں، وہ ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور خدا نے بائبل شریر کی مقدس میں ہلاکت۔ کہا، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ نہیں۔ یقیناً ہماری نئی پیدائش اس کی کامل بھلائی اور اس کے فضل کی بدولت ہے۔ جب کلام حق ہمارے تک پہنچا تو خدا کا فضل ہم تک پہنچا اور اس کی محبت ہم تک پہنچی، اور اسی کے وسیلے سے ہماری نئی پیدائش ہوئی۔ اور پولس رسول نے فرمایا کہ خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اور خداوند نے نیکودیمس سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے کہ وہ پانی اور روح سے پیدا ہوں، اور ہم جانتے ہیں اس سے مراد خدا کے کلام سے پیدا ہونا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر محی، میں نئی پیدائش کے بارے میں بات جاری رکھوں گا۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے پیدا کیا۔ جب تک ہم اس کا مطلب نہ سمجھ جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ جائیں اور وہاں کے تمام رسم و رواج کریں تو آپ بالکل ایسے ہوں گے جیسے آپ کی نئی پیدائش ہوئی ہو، آپ جیسے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں، یعنی ماضی بھول جائیں اور آپ ایک نیا آغاز کریں۔ تو کوئی انسان پانی اور روح سے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نئی پیدائش ایک اندرونی الہی عمل ہے جو کلام کے ذریعہ روح القدس کے وسیلہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 4 باب میں لکھا ہے، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔
اور نئی پیدائش کے ساتھ نئی فطرت آتی ہے. یہ خدا کی فطرت ہے، اس کے ساتھ نئی پیدائش ہوتی ہے. کیونکہ روح القدس کے زندہ کرنے سے پہلے ہم مردہ تھے، ہم زندہ ہوئے، نئی سوچ اور نئی خواہشات رکھتے ہیں، نئے فیصلے کرتے ہیں، نیا راستہ اپناتے ہیں، اسی میں نئے راستے بناتے ہیں. سب نیا ہو جاتا ہے. جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ ایک نئی زندگی میں چلا جاتا ہے اور انسان کا خدا کے ساتھ میل ہو جاتا ہے. پانی اور روح سے پیدا ہونے کا ذکر یوحنا 3 باب میں ہوا. اس سے مراد بپتسمے کا پانی نہیں. ہرگز نہیں. دیکھیں، بپتسمہ دفن ہونا ہے صحیح. اور نئی پیدائش زندگی. بحالی ہے. صحیح. اس نے کہا ہم کلام حق کے وسیلے سے پیدا ہوئے. اس نے اپنی مرضی سے جی، ہمیں کلام حق کے وسیلے پیدا کیا. پانی سے مراد کلام ہے. روح القدس کلام کے وسیلے سے کام کرتا ہے تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں. کلام حق کے لیے پانی کی تشبیہ استعمال ہوئی. یہ نیا نہیں ہے. وہ شریعت کے استاد سے یوں کہہ رہا تھا تاکہ اس کو اپنی بات سمجھا سکے. پانی سے مراد خدا کا کلام ہے. استثنا اس کے 2 باب جی. میں اس کا ذکر ہوا ہے. میری تعلیم مینا کی طرح برسے گی اور میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہے اور سبزی پر جھاڑیاں. دراصل اس نے برستے پانی سے اس کو تشبیہ دی، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور روایدگی کا باعث ہوتی ہے، یہ اس پانی کی بات ہے جو اوپر سے برستا ہے. اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا. تب تم پر صاف پانی چھڑکاؤں گا اور تم پاک ہوگے، اور تمہارے جسم میں سنگین دل کو نکال ڈالوں گا. اور نئے عہد نامہ میں افسیوں کے باب میں بھی یہی خیال موجود ہے. کلام کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. ہم نے ایک آیت پر اس تعلیم کو قائم نہیں کیا. جب ہم ان سب آیات کو ایک دوسرے کی روشنی میں بالکل. دیکھیں تو جانتے ہیں کہ پانی سے پیدا ہونا یعنی روح القدس سے کلام خدا حق کا کے کلام. وسیلے سے پیدا بالکل ہونا صحیح. ہے. خدا کے کلام کے تعلق کو جاننا بہت اہم ہے، اور اس نے تخلیق میں یہ سب کیا، اور اسی لیے ہمیں ایک نئی فطرت کی ضرورت ہے، نئی پیدائش کی ہمیں ضرورت ہے. اور یعقوب نے یہاں اسی تعلق سے یہ کہا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. پیدائش کے پہلے باب کو پڑھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ گہراؤں کے گہراؤں کے اندھیرا تھا. اوپر اندھیرا تھا، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا. اور اسی طرح ہمارے دل اداس اور تاریک تھے، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا. اس کے کلام سے ہمیں نئی پیدائش ملی، اور پولس نے بھی اس کا بیان کیا. اسی لیے خدا ہی ہے جس نے یہ فرمایا کہ تاریکی سے نور تاریکی میں چمکے، سے اس کا نور چمکے. وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا خدا نور کا مسیح جلال. یسوع کے چہرے سے جلوہ گر ہو. اور جیسے دنیا کی تخلیق سے پہلے بہت تاریکی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اسی طرح وہ ہمارے دلوں میں چمکتا ہے تاکہ ہم نئی فطرت پائیں. مطلب یہ ابتدا ہی میں خدا کے کلام کے وسیلے سے ہے. اس نے کہا روشنی ہو جا. خدا کے الفاظ روشنی لائے، اور خدا کا کہ روح خدا روح کا القدس. اس سے پہلے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش صحیح. کرتی تھی. اس تخلیق کے عمل میں بالکل خدا کا کلام روح اور حق خدا کا اور کلام روح. ایک بالکل. ساتھ تھے. دوسری پیدائش میں اسی روح طرح القدس ہماری- کلام حق کا استعمال جی. کرتا ہے، اور اسی طرح ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے. بالکل. بہترین. اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے. یہاں مخلوقات میں سے پہلے پھل سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، لکھا ہے تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. اس سے مراد وہ سب ہیں جو مسیح اور صلیب پر کیے اس کے کام پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں مخلوقات میں سے پہلے پھل کے معنی بتائیے. خدا نے پہلی مخلوق کو پیدا کیا. اس نے آدم کو تمام تخلیق پر اختیار بخشا، لیکن وہ سب زائل ہوا. اور ہم اس کے بارے میں رومیو کے 8ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ انسان گناہ میں گرا اور وہ ناکام ہوا. جب یہ تخلیق زائل ہوئی تو خدا کا مقصد کہ انسان کو ابدی جلال میں لائے تاکہ اس کو خدا کا فرزند بنائے، یہ پورا نہ ہو سکا. اور تخت پر بیٹھنے والے نے فرمایا کہ دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. تو کیا ہم
خدا کی بادشاہی کے منتظر رہے کہ سب چیزیں نئی ہو جائیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پر یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ہم میں کام کرتا ہے تاکہ ہم اس کی مخلوقات میں پہلے پھل ہوں۔ سب چیزیں نئی ہوں گی، نیا آسمان، نئی زمین، اور ہم نئی مخلوق کے پہلے پھل ہیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خداوند کو پہلوٹا کہا گیا ہے، یہ مخلوقات کا ہے، یا پھر مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہلوٹا ہے۔ وہ پہلی تخلیق اور نئے مخلوق دونوں میں پہلوٹا ہے، اور ہم اس کی تخلیق کے پہلے پھل ہیں۔ یقیناً مسیح پہلوٹا ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ سب سے پہلا ہے، بلکہ پہلوٹے سے مراد اس کی عظمت اور مقام سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ پہلوٹا دیکھیں ہے، اس کا مقام اور اس کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ جی، بھائی اسامہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر دور میں بہت سے لوگ خدا پر ایمان لائے، لیکن یعقوب نے اس کلیسیا اور ایمانداروں کو پہلا پھل کہاں کہا؟ کیونکہ آنے والے لوگ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں گے، جی، اور وہ نئے عہد کے وسیلے سے نئی پیدائش پائیں گے، جو نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے کیا۔ کلیسیا ہوتے ہوئے ہم مستقبل کی بہت سی برکات کے وارث ہوں گے۔ ہم مخلوقات کے پہلے پھل ہیں۔ اس کی تخلیق۔ مستقبل میں روح القدس کے وسیلے سے ان کی دوسری پیدائش ہوگی، وہ اس کے پاس لوٹ آئیں گے مستقبل میں۔ ڈاکٹر محیب، میں قسط کے آخر میں 19ویں آیت پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ میں جانتا ہوں اس آیت کا تعلق آنے والے حصے سے ہے، پر میں غور کرنا چاہتا ہوں خدا کے کلام سے اس کا تعلق ہمیں بیان کریں۔ ہمیں خدا کا کلام سننا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو بالکل کس سننا۔ طرح سنیں، ہم اس کو کس طرح سمجھیں؟ ہم کلام حق کو سنتے ہیں، ہم اس سے پیدا ہوئے۔ نوزادہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ ہم کلام سے پیدا ہوئے، اس سے نشوونما پاتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ ہم اس کی تحقیر نہ کریں۔ خدا کے کلام کو سننا اور اس کی باتوں پر غور کرنا اچھی بات ہے۔ خدا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہم پورے ادب و تہذیب اور عزت و احترام سے اس کو سنیں اور کہیں خداوند بول، تیرا بندہ سنتا ہے۔ بالکل، اور کہیں کہ خداوند تیرا بندہ سنتا ہے۔ مجھے سکھا آج کل اس مسئلہ سے دوچار ہیں، بہت لوگ سننا نہیں چاہتے، وہ عبادت میں شامل نہیں ہوتے، وہ سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر عبادت میں آئیں تو وہ کلام مقدس کو غور سے نہیں سنتے، خدا کے پیغام کو نہیں سنتے کہ خدا ان سے کیا کہتا ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اچھے سننے والے شاگرد بن سکیں اور اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور اس کے خلاف کبھی بھی اس کے خلاف گناہ نہ کریں۔ مشکلات کے دور میں، خاص کر جنگ کے دوران، جب کسی ملک کا صدر کوئی اعلان کرے تو لوگ جو ہیں وہ دھیان سے سنتے ہیں کہ جی۔ وہ کیا اعلان کر رہا ہے۔ سب لوگ اس کی باتیں بہت دھیان سے سنتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سب خاموشی سے انہیں سنیں۔ آپ ہمیں خدا کے کلام میں اس وقت کے متعلق بیان کریں۔ یہ الہی بیان ہے، اس سے پہلے کہ کلیسیا آسمان پر چلی جائے۔ ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، آپ اسے دھیان سے سنیں تاکہ دنیا کے اس ہجوم میں گم نہ ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ اس کلام کو بانٹیں۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے اس دن ایک دن ٹھہرایا جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلائے گا۔ ٹھیک ہے جی بھائی اسامہ۔ ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر کوئی بھی اصول تبدیل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ خدا کے کلام کو سننے میں تیز رہو اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیمے ہو، اور اکثر لوگ خدا کے کلام کو سن کر قہر انگیز ہوتے ہیں، اور لکھا ہے جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ ان الفاظ کو سن کر ہمیں غصہ آ سکتا ہے، لیکن اس کا اصول یہی ہے کہ بہرحال میں سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہوں،
کیونکہ میں کہوں گا کہ اس نے ہمیں قہر کی اجازت ہرگز نہیں دی جب تک ہمارے اندر دونوں فطرتیں ہیں۔ ہم غصہ کرتے ہیں اور پرانی انسانیت سے ہم گناہ میں گرتے ہیں، پر اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اپنی باتوں اور جذباتوں کو جانچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ صحیح۔ یہ نئی انسانیت سے ہے یا پھر پرانی انسانیت سے۔ ہمیں اس کا باغور مشاہدہ کرنا ہے، اور اسی طرح ہم بولنے میں دھیرا ہوں گے اور ہمارے اندر ضبط پیدا ہوگا۔ ہم قہر کرنے میں دھیما ہوں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ کمپیوٹر کی تعلیم میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی آپشن ہوتی ہے، اس لیے یہاں سننے کے بارے میں لکھا ہے جب ہم خدا کے کلام کو سنیں تو اس کا نتیجہ بے مثال ہوتا ہے، یہ بہترین ہے، اور اس کے آؤٹ پٹ الفاظ ہیں، اور جب ہم اس کو دھیان سے سنیں تو ہمارے الفاظ بھی ان الفاظ کے مطابق ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں، اپنے قہر اور اپنے ضبط نفس پر قابو رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ غور سے سنیں، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا بالکل، اور دھیرا ہوں۔ قہر میں دھیما ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ سولہویں آیت میں یعقوب نے ایمانداروں سے کہا کہ فریب نہ کھائیں، وہ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے۔ ایماندار آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتے ہوئے خدا کی بھلائی اور محبت اور حکمت پر بھروسہ رکھیں، وہ ان کے ساتھ ہے۔ آزمائش میں وہی ہمارا نجات دہندہ اور چھڑانے والا ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ صحیح۔ جی سوال کلام کے کردار سے متعلق ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نئی پیدائش کے اندر الہی عمل ہے، روح القدس ہم میں کام کرتا ہے، وہ ہمیں نئی الہی فطرت بخشتا ہے اور ہم نئی فطرت پاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ جی بہت بہترین۔ خوب۔ آپ سب کا شکریہ اور دونوں خادمین کا بھی خدا آپ شکریہ۔ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، یعقوب 1:18 میں لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ خدا انسان کو نئی پیدائش کا تجربہ بخشتا ہے کیونکہ پہلے یہ بدی تھی۔ یہ اوپر سے ہے، یعنی یہ پیدائش زمین یا انسان کے وسیلے سے نہیں، اور اس کا سرچشمہ خدا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اب تک آپ نے اس خوبصورت پیدائش کا تجربہ نہیں کیا جو خدا کی طرف سے ہے۔ آپ گرجا گھر جاتے عبادت کرتے اور ہدیہ دیتے ہیں، پر میرا آپ سے سوال عبادت سے نہیں کہ گرجا گھر جاتے ہیں یا پھر آپ گرجا گھر نہیں جاتے، بلکہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے؟ مسیح کو اور صلیب پر کیے مسیح کے کام کو دل سے قبول کیجئے، اور خدا آپ کو وہی فطرت عنایت کرے گا جو اس کی ہے۔ اس نئی پیدائش سے آپ نئی زندگی پائیں گے، روح القدس آپ میں بسے گا، آپ خدا کے فرزند بن جائیں گے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔